پاکستان میں ویسے ہی اتنی ساری لیگز بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے، آپ ایک اور لیگ کو وجود میں لے آئے ہیں، تو مطلب اتنی ساری لیگز کی ہوتے ہوئے ایک نئی لیگ، یہ کیسے؟ اصل میں آپ نے کہا کہ بہت ساری پاکستان میں جو نا لیگیں بنی ہوئی ہیں. ہاں بالکل بنی ہوئی ہیں. تو یہ جو لیگیں بنی ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اصل لیگ تھی آل انڈیا مسلم لیگ. اچھا. اگر آپ اس کی بات کریں گے تو اس کے ریوائول کے طور پر کوئی ایسی لیگ وجود میں آئے کہ جس کی سوچ، جس کا نظریہ، جس کی آئیڈیالوجی، جس کا کام کرنے کا طریقہ کار، وہ سارا کا سارا اس کے مطابق ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کی صورتحال یہ رہی ہے. میں خود بھی میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے والدین نے ہجرت کی ہے ہندوستان سے، تو بالکل اسی طرح دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی بھی صورتحال اس طرح کی رہی ہے کہ جو موومنٹ اس ملک کو بنانے کے لیے چلائی گئی تھی اس میں ان کا بہت ہی وائٹل قسم کا رول تھا. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ تھا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں پاکستان بننے کے فوری بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو مقصد اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو لیگیں تو بہت ساری موجود ہیں لیکن وہ نون میم کاف دال اس طرح کی بہت ساری ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال اور اس طرح کی چیزیں، سر ہمارے پاس وہ کاف لیگ جو ہے نا وہ قائد لیگ، ان کا قائد بھی کوئی اور ہے. تو اصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے صحیح جس کو کہا جائے کہ پیچھے چل کر نقشے قدم پر رہ کر سارے کام کیے جائیں. تو انشاءاللہ العزیز اسی بنیاد پر اس کی جو ہے نا بنیاد رکھی گئی ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کام آل انڈیا مسلم لیگ نے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک سخت انتشار کا شکار ہے. ہم اس وقت صوبائیت کا شکار ہیں، علاقائیت کا شکار ہیں، ہم اس وقت بہت سارے مزید انتشار ہیں ان کا شکار ہیں. تو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، متفق کیا جائے، متحد کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس جگہ پر چلے جائیں. سر یہ بتائیے کہ آپ چلیں، آپ نے اپنی جماعت کو تعارف تو بتا دیا، مسلم لیگ کی آپ نے وضاحت تو کر دی کہ آل انڈیا پاکستان مسلم لیگ کی آپ ریوائول کے طور پہ آئے ہیں پاکستانی سیاست کے میدان میں. آپ بطور خود شخصیت آپ کی سیاست سے اٹیچمنٹ کیسے موجود میں آئی؟ دیکھیں میں جو ہے نا ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر میرا سیاست سے کوئی خاص جس کو کہا جائے نا میرا نہ اس طرف ذہن تھا نہ کچھ اور. میں بہت سارا دوسرا کام کیا کرتا تھا. دوسرا کا مطلب یہ ہے کہ میں ایجوکیشن سے بھی متعلق رہا. میں نے اسکولز بھی بنائے، میں نے ہاسپٹلس بھی بنائے، میں نے کلینکس بھی بنائی، اور اس کے بعد ایمبولینس سروس بھی چلائی، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا خیر اور فلاح کا کام. تو اس کی طرف جو مقصد میری سوچ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، خدمت کی جانب. لیکن جب ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ جس سیٹ اپ کے ساتھ میں موجود ہوں تو میرے پاس کوئی 40-45 اسکول ہیں اس وقت سندھ میں جس کو اللہ کے فضل سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ 40-45 اسکولوں کے ساتھ اگر میں یہ چاہوں کہ میں سندھ کا جو بچہ ہے اس کو درست طریقے سے اس کی تعلیم دے سکوں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس وقت ممکن ہوگا جب سندھ کے 45,000 اسکول درست ہوں گے. اسی طریقے سے اس وقت ہم 6 سے 7 اسپتال جو ہے وہ سندھ میں بنا چکے ہیں، چھوٹی کلینکس بنا چکے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہسپتالوں اور میری کلینکس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، وہ سب مل کر بھی ایک جناح ہسپتال کے برابر نہیں ہوتے، وہ سب مل کر بھی ایک سول ہاسپٹل کے برابر نہیں ہوتے، وہ کسی سکھر کے اسپتال کے برابر نہیں ہوتے، وہ کسی لاڑکانہ کے اسپتال کے برابر نہیں ہوتے. تو اس کیفیت میں بہت ضروری ہے کہ سندھ کا جو صحت کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو اس طرح سے سدھارا جائے کہ جس کے ذریعے سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ میں نے صرف 2 آپ کو جو نا اس طرح کی مثالیں دی ہیں، ورنہ ہر شعبے میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے تعلیم اور صحت 2 وجوہات ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر لے لیں، دیگر چیزیں لے لیں، یوتھ کا معاملہ لے لیں. بالکل مجھے اٹریکٹ کیا کہ مجھے آنا چاہیے، میرے جیسے لوگوں کو آنا چاہیے، اور آ کر جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ اس عمل میں داخل ہو کر جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام تر چیزوں کو جو عوام کا حق ہے تو عوام تک پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے.